الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فجر ہم تمام کو باجماعت ادا کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق بخشا، فللہ الحمد والمنہ. محترم حضرات، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر انسان کو حرام سے بچ کر حلال روزی اختیار کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور انسان کو شکر گزار بن کر رہنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے. کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم اللہ رب العالمین کی پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اللہ رب العالمین نے پہلے انسان کو حلال روزی کی ترغیب اللہ رب العالمین نے دلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لے آئے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ آپ حلال روزی کو اختیار کیجیے. اور قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ نے نبیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اللہ رب العالمین کے حلال رزق کو آپ کھائیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. بھائیوں، اللہ رب العالمین کی جانب سے جو حلال رزق ہمیں ملتا ہے، میسر ہوتا ہے، اس کو اپنانا ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اور حرام سے بچنا ایک انسان کے لیے لازم ہے. اگر انسان حلال روزی کو اپنائے بغیر حرام روزی کو اگر انسان اپنائے گا تو اللہ کے پاس اس کی دعا اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی. وہ لاکھ اللہ کے پاس دعا کر لے، اللہ کے پاس اس کی دعا قبول ہوئے گی نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک انسان پراگندہ حال کے اندر، بدحال کے اندر دور دراز سے سفر کرتے ہوئے آتا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار کے آثار اس کے اوپر ہیں. آتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے پاس، کہتا ہے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. اللہ کے پاس مطالبہ کرتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کہاں سے اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ مشربہ حرام و ملبسہ حرام و مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام. وغذی بالحرام، حتیٰ کہ اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ پرورش بھی حرام پر ہوئی ہے، اس کی پرورش. تو کہاں سے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر انسان حلال کو اپنانے کے بجائے حرام طریقے کو اپناتا ہے، حرام روزی کو اپناتا ہے، حرام روزی کو اپنا کر حرام روزی کے ذریعے سے پہنتا ہے، حرام کمائی کے ذریعے سے کھاتا ہے، حرام کمائی کے ذریعے سے اس کے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، تو کہاں سے اللہ رب العالمین اس انسان کی دعا کو اللہ قبول کرے گا؟ اگر انسان حرام روزی کے ذریعے سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ آگے جانے کے بعد ان کا نافرمان ہوگا، وہ بچہ آگے جانے کے بعد جو ہے بدمعاش بن جائے گا. تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ انسان حلال روزی کو اپنائے. اللہ نے یہی کہا ہے کہ تم کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں حلال دیا ہے اس حلال میں سے تم کھاؤ، اس حلال رزق کو تم کھاؤ. حرام سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اسی طرح سے دوسری چیز اللہ نے شکر گزار بندہ بن کر رہنے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. انسان ہمیشہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے انسان. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں گے، اس کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد، اس کی نعمتوں کو زندگی میں لانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اور مزید نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا، ہمیں ہمکنار کرے گا. اگر وہیں پر ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں گے، اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی ناقدری کریں گے، اس کی ناشکری کریں گے، تو اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. انسان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ انسان بن کر رہے، قناعت پسند انسان رہے،
ایسا نہیں کہ کبھی انسان کو جو ہے اللہ رب العالمین نے صحت یابی دے دیا تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور کبھی زندگی کے اندر کوئی پریشانی آ گئی، انسان کو کیا کوئی مصیبت آ گئی، اس کی صحت ہلکی سی خراب ہو گئی تو انسان اللہ رب العالمین کے پاس شکوے کرنے لگے، گلے کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نازیبہ الفاظ کہنے لگے، یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، تو گویا کہ معلوم ہوا کہ انسان عبادت کس کی کرنا ہے؟ صرف انسان کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، صرف انسان کو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آ کر نماز پڑھ لیے، یہ عبادت نہیں ہے، قربانی عبادت ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہی اسی بنیاد پر ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق اسی مقصد پر، اسی بنیاد پر کیا ہے کہ وہ صرف اس کی بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ اگر عورت پردہ اس نیت سے پہنتی ہے، پردہ اس نیت سے کرتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، تو وہ بھی اس کے حق میں ثواب کا باعث ہے، وہ بھی اس کے حق میں عبادت ہے، وہ بھی اس کے حق میں ثواب کا باعث ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ اللہ کے لیے ہے، نذر و نیاز کر رہے ہیں، نذر و نیاز کرنا یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے، یہ بھی صرف تمام قسم کی عبادتیں، جملہ عبادتیں، سب کی سب عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر کہیں پر اخلاص نہیں ہے، اگر اس کے اندر نیت میں گڑبڑی ہو گئی کہ ہم یہ عبادت اللہ کے لیے بھی کر رہے ہیں، فلاں کے لیے بھی کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ عبادت نہیں رہے گی، بلکہ وہ عبادت اس کے لیے الٹا وبال جان بن جائے گی۔ تو بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے بندوں کو 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک حلال روزی اختیار کرنے کا حکم، دوسرا شکر گزار بندہ بن کر رہنے کا حکم، اور تیسرا اللہ رب العالمین نے انسان نے جو اللہ کے پاس عہد کیا ہے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، دنیا کے اندر تیری عبادت کریں گے، اس عہد کو اللہ رب العالمین نے یاد دلایا ہے کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو یاد دلایا، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ بندگی صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔